نے ہم لوگوں کو ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اس لیے کہ کتنے لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس وقت وہ ہمارے سامنے موجود نہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آئندہ سال کون رہے گا کون نہیں اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اس مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، یعنی اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں گزارنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر روزہ فرض کیا۔ روزہ انتہائی اہم عبادت ہے، ہمیں اخلاص و نیک نیتی کے ساتھ پورے مہینے بھر روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ روزے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جتنا بھی عمل ہے اس کا بدلہ جو ہے فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود اپنے دست مبارک سے، دست قدرت سے روزے کی جزا عطا فرمائیں گے۔ روزہ اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے غریبوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے، ان کے اوپر ترس آتا ہے اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے جسم کے اندر طہارت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، یعنی ہر چیز کی صفائی کا کوئی ذریعہ ہے، اور جسم کی طہارت جو ہے روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے جسم کے اندر طہارت اور طبیعت کے اندر نکھار پیدا ہوتی ہے۔ اور روزے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ روزہ آتا ہے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ تقوی کے معنی آتے ہیں لغت کے اعتبار سے بچنا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اور جب تقوی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، اور اس کا ادب و احترام ہو، اور اس سے حیا اور شرم ہو، اور اس احساس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے رک جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو راستہ بہت تنگ اور پتلا راستہ ہو، اور راستے کے دونوں طرف کانٹے دار پیڑ لگے ہوئے ہوں، کانٹے کی باڑ لگی ہوئی ہو، مثلا جس طریقے سے کھیت وغیرہ کے اندر ڈاڑھا ہوتا ہے پتلا راستہ، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایسے راستے سے گزرا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ اس راستے سے کس طرح گزرے؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، اپنے جسم کو بچایا، تاکہ ہمارا دامن کانٹوں کے اندر الجھنے نہ پائے اور ہمارے جسم کے اندر کانٹا چبھنے نہ پائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو تقوی ہے۔ یہ دنیا جو ہے خارستان ہے، گناہوں کے کانٹے سے بھری پڑی ہے، انسان گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزار لے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کا راستہ طے کر رہے ہیں، اس راستے کے اندر ہزاروں گناہوں کے کانٹے ہیں۔ مثلا ایک طرف شراب ہے، دوسری طرف جوا ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، دوسری طرف غیبت ہے، ایک طرف ظلم ہے، تو دوسری طرف جو ہے حق تلفی ہے، طرح طرح کی گناہیں موجود ہیں۔ انسان ان گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار لے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو تقوی بہت ہی عظیم چیز ہے۔ جب انسان کے دل میں تقوی رہتا ہے تو نیک عمل کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کوئی بہت عمدہ گاڑی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس کے اندر پٹرول یا تیل بھی ہو۔ اگر تیل نہیں ہوگا تو گاڑی چلے گی نہیں۔ اگر کہیں کا سفر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں تیل ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے وصول الی اللہ کا سفر، روحانی سفر جو ہے، اور جنت تک پہنچنے کا جو سفر ہے، ہماری عمل کی گاڑی کیسے بڑھے گی آگے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہو۔ جب تقوی ہوگا تو انسان گناہوں سے بھی بچے گا، نیک عمل کی گاڑی بھی آگے بڑھ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے دارین کی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر دل میں تقوی نہیں تو پھر انسان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، نیک عمل سے بھی پیچھا رہتا ہے۔ تو برادران اسلام،
اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقویٰ کتنی اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں سبھی کو تقوی کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی تم سے پہلے جو اہل کتاب گزر گئے ان کو بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا، اور تمہیں بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اور اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو تقوی کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تقوی کا حکم دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بزرگان دین ملاقات کرنے کے بعد جب جدا ہوتے تھے تو اس وقت ایک دوسرے سے نصیحت کرنے کے لیے کہتے تھے، تو ان کی نصیحت کیا ہوتی تھی؟ اوصیکم بتقوی اللہ، ہم تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، تقوی کتنی اہم چیز ہے، یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس تقوی کا سب سے مؤثر ذریعہ حاصل کرنے کا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ روزہ جو ہے اس کا مؤثر ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کی عادت پڑتی ہے، اور نفس کو خواہشات سے روکنے کی عادت پڑتی ہے۔ جب پورا مہینہ اس طریقے سے گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندہ گزارتا ہے اور صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھتا ہے، تو اس کا اثر پورے سال محسوس ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ گویا تقوی چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر جو ہے جب پوری مشق کر لیتے ہیں ایک مہینے تک روزہ رکھ کر، تو ہم پورے طور پر تقوی کے ساتھ چارج ہو جاتے ہیں، اور اس کا اثر پورے سال چلتا ہے، اور جب اس کے اندر کچھ کمی آتی ہے تو پھر رمضان آ جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا روزہ جو ہے ثواب سمجھ کر اور خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی نیت سے روزہ رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج جو ہے تراویح کے اندر ختم قرآن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پڑھنے یا سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ ایک سنت تراویح کے اندر ادا ہو گئی، لیکن تراویح کی دو سنتیں ہیں۔ ایک تو تراویح کے اندر قرآن سننا مکمل، اور دوسری سنت یہ ہے کہ پورے مہینے بد تراویح پڑھنا۔ تو ہم نے ابھی ایک سنت ادا کی ہے، ابھی تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ تراویح تو پورے مہینے پڑھنا ہے، اور رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت تراویح جو ہے ہمیں پڑھنا ہوگا۔ تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ ایک دینی ماحول بنتا ہے، مسجدیں مصلیوں سے بھر جاتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، بہت سے حضرات گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو روزے کے ساتھ ساتھ وہ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے حضرات جب رمضان جاتا ہے، روزہ ختم، تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی بند کر دیتے ہیں، پھر گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز تو ہمیشہ فرض ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہمیشہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت تو ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے رمضان کے مہینے میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی کچھ باقی رہنا چاہیے تلاوت کا سلسلہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھنا سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن سکھائیں۔ قرآن سیکھنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر زیادہ عمر ہو گئی تو نہیں سیکھ سکتے۔ انسان جب بھی کوشش کرے گا، کوئی اچھے آدمی کو جو جانتا ہو قرآن پڑھنا، اگر اس سے تعلق قائم کر کے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر انسان لگائے تو قرآن سیکھ سکتا ہے۔ لہذا خود بھی قرآن سیکھیے، اپنی اولاد کو بھی قرآن سکھائیے، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرمائیے، بابرکت بنائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان سے ایسے ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم اور آپ ستارے کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے اپنے نئی نسل کی دینی فکر کریں، انہیں دیندار بنانے کی کوشش کریں، انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں، دین کی ضروری معلومات دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ صحیح رہ سکے، ہماری نماز اور ہمارا روزہ صحیح ڈھنگ سے ادا ہو سکے، ہمارا وضو صحیح ڈھنگ سے ہو سکے۔ دین کی ضروری معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو یہی چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا آمین۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عین وتنفس كل نفس۔ اللہم صل علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک،
وصل علی محمد النبی کما ينبغی لنا ان نصلی علیہ وصل علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ اللہم انی اسألک بعزتک یا عزیز وبقدرتک یا قدیر وبحمدک یا حمید وبحکمتک یا حکیم وبرحمتک یا رحیم وبعظمتک یا عظیم وبعفوک یا عفو وبفضلک یا رحمان وبمنک یا منان ان تحفظ علی الایمان فی آناء اللیل واطراف النہار قائما وقاعدا راکعا وساجدا یقظا ونائما حیا ومیتا وعلى كل حال یا ارحم الراحمین اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا اعداء ولا حاسدین اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ اے پروردگار عالم اس رمضان کی مبارک رات کے صدقے اور ہم لوگوں نے یا اللہ جو قرآن پڑھا تراویح پڑھی اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لیجیے اس کی برکت سے یا اللہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دیے جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اللہ سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیے یا اللہ ہم لوگوں کے خاندان میں جو لوگ بھی انتقال کر گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ جو زندہ ہیں حیات طیبہ نصیب فرما دیے یا اللہ زندگی کے اندر خیر و برکت نازل فرما دیے یا اللہ ہم سب کو پکا سچا ایماندار اور دیندار متقی اور پرہیزگار نمازی اور روزدار بنا دیے ایمان و عقیدے کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہر بلا مصیبت پریشانی سے محفوظ فرما دے ظالموں کے ظلم سے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما دے آسمانی بلا زمینی بلا سے محفوظ فرما دے جسمانی بیماری روحانی بیماری سے حفاظت فرما دے یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ جو بیمار ہیں اپنی بیماری کے اندر جھیل رہے اپنی رحمت سے ان کی بیماری کو ان کی تکلیف کو دور فرما دے یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کی قرض کو ادا فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما دے یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک مقصد ہے یا اللہ ان کے نیک مقصد کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سے بھی بہت لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کیا اپنے رحمت سے ان کے مقصد کو پورا فرما دے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ بیوہ عورتوں یتیم بچوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے یا اللہ ہر بلا مصیبت پریشانی سے محفوظ فرما دے ہر مشکل کو آسان فرما دے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ اولاد کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ سارے عالم کے اندر امن و سلامتی نصیب فرما دے یا اللہ عالم اسلام کے اندر امن و سلامتی نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے اس ملک کے اندر خیر و برکت نازل فرما دے امن و سلامتی نصیب فرما دے ہر مشکل کو آسان فرما دے ہر یا اللہ ہم سب کے نیک و جائز مقاصد کو پورا فرما دے یا اللہ موت کی سختی سے قبر کے عذاب سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے یا اللہ حشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم سب کو یا اللہ جام کوثر نوش فرمانے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ جنت میں یا اللہ ہم سب کو انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین کا یا اللہ ان کی رفاقت نصیب فرما دے یا اللہ جنت کے اندر ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ